مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کے افراد کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پائی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے یعنی حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کے یہ نواسے بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں، بڑی بزرگ ہستی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان کے کئی فضائل و مناقب کا بیان ہے۔ علماء کرام نے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے پیارے پیارے القابات کا استعمال کیا، جیسا کہ حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تو اس ذکر کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین کون ہیں؟ الامام الشریف الکامل، یہ امام ہیں، شریف ہیں، کامل ہیں، سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، وَرَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا، اور امام حسین کون ہیں؟ یہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں، وَمَحْبُوبُهُ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے محبوب یعنی پیارے نواسے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القابات میں سے ایک لقب یہ بھی ذکر کیا گیا سبت رسول اللہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور لقب یوں ذکر کیا گیا ریحانۃ الرسول، یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھول۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت کا کئی مواقع پر اظہار ہوتا، اور صحابہ کرام نے جو احادیث مبارکہ روایت کی ہیں ان میں ان تمام مناظر کی منظر کشی ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر اعلام النبلاء ہی میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے سنا کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمع حسینا یبکی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اپنے چہیتے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی اپنے نواسے سے کیسی محبت ہے۔ چنانچہ راوی ذکر کرتے ہیں فقال لأمہ، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی اپنی صاحبزادی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، او کما قال، کہ اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟
سبحان اللہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نواسے سے محبت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ چیز بھی گراں گزرتی ہے کہ آپ کے نواسے روئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کے اپنے انداز کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جو اہل بیت اطہار سے عقیدت ہے، سبحان اللہ، احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں اس کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ چنانچہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اسی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے موقع پر کنز الاحادیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، کئی اور احباب بھی موجود تھے، اور انہی میں حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو کنز الاحادیث کہا جاتا ہے، یعنی ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں، جو کتابیں احادیث کی ہمیں میسر ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو ایک ریسرچ اور تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ احادیث جس صحابی رسول سے روایت کی گئی ہیں، یعنی جس صحابی رسول کے ذریعے ہم تک احادیث پہنچی ہیں، تو سب سے زیادہ احادیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کنز الاحادیث کہا جاتا ہے، یعنی احادیث کا خزانہ۔ اتنے بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت کا کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ راوی ذکر کرتے ہیں کہ جنازے کے موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، کئی اور احباب بھی موجود ہیں، اور انہی میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، آپ کے نواسے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ گر ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے عقیدت، محبت اور خدمت گاری کا انداز دیکھیں۔ چنانچہ راوی ذکر کرتے ہیں فَأَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَنْفُدُ بِثَوْبِهِ التُّرَابَ عَنْ قَدَمِ الْحُسَيْنِ او كما قال، یعنی حضرت سیدنا کنز الاحادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین نے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے، آپ کے اہل بیت سے کیسی محبت کا ایک انداز ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گاری یوں کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کے ذریعے ان کے قدموں سے مٹی کو دور کرتے ہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو جا بجا سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر خیر فرمایا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو اجاگر فرمایا ہے۔ لیکن کئی احادیث ایسی بھی ہیں جن میں حضرت سیدنا امام حسن کے الگ سے فضائل ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بھی الگ سے احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سنتے ہیں جس میں سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چہیتے اور پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اور ان سے محبت کا بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من حسین۔ سبحان اللہ، کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات جن سے محبت کرنا ایمان کی شرط اول ہے، جن سے محبت کرنا رب سے محبت ہے، اور جن کے نقش قدم پر چلنا رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے، ایک قرب کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے سے اس محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لے جو میرے شہزادے حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے
کہ جو ان سے محبت کرے گا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائے گا۔ یعنی محبت حسین محبت رسول بھی دلاتی ہے اور خدا کا بھی محبوب بناتی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شان بیان فرمائی، حسین سبت من الاسباط او کما قال، کہ حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبت کا لغوی معنی ہوتا ہے نواسا، اور یہ سبتن سے بنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کلمے کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سبت وہ درخت ہوتا ہے جس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سبت قرار دیا کہ یہ اسباط میں سے ایک سبت ہیں، اور سبت کا لفظ سبت سے بنا ہے، اور سبت کا معنی وہ درخت جس کی ایک جڑ اور بہت سی شاخیں ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا، اس کا ایک مفہوم سامنے کیا آیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک نسل، یعنی جو آل رسول کا سلسلہ چلا ہے، جو ساری دنیا میں پھیلا ہے اور مسلمانوں کو اپنی برکتوں سے نواز رہا ہے، اگر ان میں دیکھا جائے تو کچھ حسنی سید ہیں، کچھ حسینی سید ہیں، یعنی بعض سادات کرام وہ ہیں جن کا شجرہ نسب امام حسن سے ملتا ہے، بعض سادات کرام سید حضرات وہ ہیں جن کا شجرہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ لیکن چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ یہ اسباط میں سے ایک سبت ہیں، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ آج دنیا میں دیکھ لیا جائے، جتنے بھی سادات کرام ہیں، جتنے بھی سید حضرات ہیں، ان میں حسنی سادات کے مقابلے میں حسینی سیدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شرف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک نسل ہے، اولاد ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کا شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو کئی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت علماء کرام نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جب حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس نواسے کی شہادت کی پہلے ہی سے خبر دے دی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے امین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ سارا معاملہ ذکر کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اسی دوران حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس گود میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو، اس نواسے کو شہید کرے گی، اور کربلا کا وہ مقام جہاں پر حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا، اس مقام کی مٹی بھی بارگاہ رسالت میں لا کر حاضر کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کربلا کی مٹی جو جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اذا تحولت هذه التراب دما، کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، جب یہ مٹی خون بن جائے، فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَا، تو سمجھ جانا، جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعتاً ایسا ہوا کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو عین اسی وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود وہ مٹی جو کربلا کے مقام کی جبریل امین لے کر حاضر ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی تھی، وہ خون کی صورت اختیار کر گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت ہے، اس کو اس روایت سے بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانوں پر حضرت سیدنا امام حسین اور بائیں زانوں پر آپ علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ یعنی گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک جلد وصال فرما جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ ان دونوں صاحبزادوں میں سے کسی ایک کو اختیار فرما لیں۔ اب ایک طرف پیارے آقا علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری جانب آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کو گوارا نہ فرمایا، لہٰذا 3 دن کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھتے تو ان کو بوسہ دیتے، پیار کرتے، اپنے سینے سے لگاتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے کہ سرکار اعظم سلطان اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اپنے نواسے پر قربان کر دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام خود بھی نور ہیں اور آپ علیہ السلام سے وابستہ آپ کا گھرانہ، آپ کی اولاد بھی نورانی ہے، جیسے کہ امام اہل سنت قصیدہ نور میں فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نورانیت پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور کئی روایات ہیں جن میں اس بات کا بیان بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخساروں یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کے اس شہزادے کی نورانیت کا عالم ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت چونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمائی تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اس شہزادے کی تربیت فرمائی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ان کی تربیت فرمائی، تو یہ کیسی شاندار تربیت کا شاہکار ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار اور پرہیزگار اور متقی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کرنے کا بڑا اشتیاق رہتا، چنانچہ علماء کرام نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا، تو یہ آپ کا عبادات سے ایک شغف ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اعظم حسن مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا خصوصی فیضان آپ علیہ السلام کے ان دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمایا۔
چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، ان کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سراپا یعنی سر سے پاؤں تک اپنے والد گرامی یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت صوری تھی، سر سے لے کر پاؤں تک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت صوری اپنے محبوب کے دونوں نواسوں کو اس طور پر عطا فرمائی کہ امام حسن اور امام حسین میں اس مشابہت صوری یعنی ظاہری صورت کے اعتبار سے جو ایک مشابہت ہوتی ہے اس کو تقسیم فرما دیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فضیلت کو بیان فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ایسا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے سراپے میں ہمیں تقسیم ہو کر نظر آتا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک او کما قال۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت صوری رکھتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر جسم کے نچلے حصے تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت صوری رکھتے ہیں۔ یعنی امام حسن اور امام حسین کے اگر سراپے کو دیکھا جائے تو ان دونوں صاحبزادوں کے سراپے اور جلوے میں جلوہ مصطفیٰ ہمیں نظر آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرات حسنین کریمین کی اس فضیلت کا بیان اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کے اس فرمان کا خلاصہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری مشابہت رکھتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت صوری رکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اسی حدیث کا گویا کہ ترجمہ کرتے ہیں، خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنی ایک ربائی میں بھی اس حقیقت کا بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس موقف پر تقریباً 3 رسالے تحریر فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا ظاہری سایہ نہ تھا۔ ظاہری سائے کی نفی پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 3 رسالے لکھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنی اس ربائی میں ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس کا ظاہری سایہ نہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رحمت ساری کائنات پر ہے، اور اس سایہ مصطفیٰ کی جلوہ گری کس انداز میں ہوتی ہے؟ امام حسن اور امام حسین کے سراپے میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اہل بیت اطہار کے مزارات پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور اہل بیت سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت سے محبت رکھنا، صحابہ کرام سے محبت رکھنا، یہ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، اور محبت مصطفیٰ محبت خدا کی دلیل ہے، اور جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔